بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریٹ اسلامک ورلڈ کے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ احادیث میں ہے ہمیشہ دشمن کی طرف سے محتاط رہو۔ دشمنی صرف یہ نہیں ہوتی کہ انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے، بلکہ کسی کو خوش نہ رہنے دینا، بات بے بات صرف اذیت دینے کے لیے اس پر تنقید کرنا، یا اس کی خوشی کے موقع پر ایک بکھیڑا کھڑا کر دینا، یہ سب دشمنی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسا راستہ ہو، کوئی ایسی پناہ گاہ ہو جہاں ان سب مصیبتوں سے بچا جا سکے، کیونکہ آج کل ہر انسان ان مصیبتوں کا شکار ہے۔ اور سورہ مبارک اخلاص پناہ الہی ہے۔ جب آپ نے سورہ اخلاص کا یہ عمل کر لیا تو اب آپ خدا کی پناہ میں ہیں۔ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ خدا آپ کے لیے خود ہی نکال دے گا۔ خدا کی صفات کا سب سے بڑا بیان سورہ اخلاص ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا، یا رسول اللہ، ہمیں خدا کی صفات کے بارے میں بتائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ 3 دنوں کے بعد سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے سوال کا جواب دیا اور انہیں سورہ اخلاص یعنی خدا کی صفات بتائیں۔ بعض روایات میں ہے کہ سورہ اخلاص سب سے بڑا اسم اعظم ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسم اعظم دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دعا مومن کے لیے اس کے مقصد تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تمام نعمات، چاہے وہ عزت و جاہ ہو، مال و دولت ہو، اولاد ہو، جو بھی نعمت ہو، خدا کی پیدا کردہ ہے اور خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ محنت سے کوئی نعمت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک خدا کی تائید اس میں شامل نہ ہو۔ دعا خدا کی تائید حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور دعا ہی ہے جو ایک کمزور انسان کو طاقتوروں کے شر سے بچاتی ہے۔ ایک بوڑھا شخص ایک عالم دین کے پاس گیا اور کہا، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، میرے 4 بیٹے ہیں، ہمارے گھر میں خوشحالی تھی، لیکن کچھ لوگ ہم سے ناخوش تھے، جبکہ ہم نے ان کو کبھی اذیت نہیں پہنچائی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر سے خوشحالی ختم ہو گئی، گھر میں فقر و فاقہ، لڑائی جھگڑے اور بیماری آ گئی۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا دعا بتائیں جس کے ذریعے ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ اس عالم دین نے کہا، یہ سب تمہارے ان قریبیوں کی وجہ سے ہے جو دشمنی میں اور تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن حسد اور نظر بد کی وجہ سے تمہیں اس حال تک پہنچا دیا۔ اپنی خوشحالی کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ 41 دن تک ہر روز 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ جمعرات کو یہ عمل شروع کرو، اور جب 41 دن پورے ہو جائیں تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر نیاز دو، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ وہ شخص چلا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے ایسا ہی کیا، ابھی 41 دن نہیں گزرے تھے
کہ ہمارے گھر میں وہی خوشحالی دوبارہ لوٹ آئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم پر کوئی شخص ظلم کرے یا کسی کے ظلم سے تمہیں خطرہ ہو تو جب اس کے سامنے جاؤ تو اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر لو، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو۔ جب تک وہاں رہو اپنی مٹھی کو بند رکھو، وہ دشمن تمہیں کبھی اذیت نہیں کر سکے گا، اور کچھ عرصہ یہ عمل کرتے رہو، تم مکمل طور پر اس کی اذیت سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب دیکھو کہ رزق میں تنگی ہے تو ہر روز جب بھی گھر میں داخل ہو سورہ مبارکہ اخلاص پڑھ لیا کرو، کیونکہ سورہ اخلاص فقر و تنگ دستی کو دروازے سے باہر نکال دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے یا کسی ظالم کے ظلم سے خطرہ ہو تو صبح کی نماز کے بعد 7 دنوں تک بغیر کسی سے بات کیے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اس عمل کو مسلسل جاری رکھو، یعنی 7 دنوں میں چھٹی نہیں کرنی۔ انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص بہت پرفضیلت ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قرآن کا نور ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، پہلی آیت کی تلاوت کرنے پر خداوند متعال اس کی طرف 1000 مرتبہ نظر رحمت کرے گا، دوسری آیت پڑھنے پر خدا اس کی 1000 دعائیں قبول کرے گا، سورہ اخلاص کی تیسری آیت پڑھنے پر خدا اس کی 1000 خواہشیں پوری کرے گا، اور چوتھی آیت پڑھنے پر خدا اس کی 1000 حاجتیں پوری کرے گا۔ غرض یہ سورہ ہر درد کا درمان، ہر بیماری کا علاج اور ہر مشکل کا حل ہے۔ دعائیں، خواہشیں، حاجتیں، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی خداوند متعال انسان کے دل میں جو کچھ بھی ہوگا، جس مقصد کے لیے سورہ کو پڑھے گا، خدا اس کے مقصد کو، اس کی خواہش کو پورا کر دے گا اور اس کو اس کے مقصد تک پہنچا دے گا۔